اچھا، یہ ایک میں نے میسج لکھا ہے کہ نیب کا سفر امان نیازی کے ساتھ کوئی ذاتی پنگا نہیں ہے، یا نیب کا عوام کے ساتھ کوئی پنگے بازی یا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ سارا یہ ایک میسج میں نے لکھا ہے، اس میں بینکس کو تکلیف ہوئی ہے کہ سفر امان نیازی بی فور یو پورے سال کا 84,000 پروفٹ دے رہی تھی۔ چلے پروفٹ کہہ لیتے ہیں، سود کا لفظ شاید بی فور یو والوں کو، آل پاکستان والوں کو برا لگے، الاسانی والوں کو برا لگے، چلیں پروفٹ کہہ دیا وقتی طور پر۔ تو سفر امان نیازی بی فور یو میں دے رہا تھا عوام کو 1 لاکھ پر 7,000 مہینے کا، یہ بن گیا 12,784,84,000 مہینے کا۔ آل پاکستان پروجیکٹ کا وہ جو آدم امین چودھری ہے وہ دے رہا تھا 8% منیمم، تو وہ بن گیا 12,98,96,000۔ اب مسئلہ یہاں پہ بینکس کو یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے کیا کیا کہ بینک سے اربوں کی تعداد میں، جس طرح سفر امان نیازی کا شیخ شامی بولا کہ 400 ارب ہم نے اٹھا لیے، اسی طرح 70-80 ارب روپے یا 50 ارب تو آدم امین چودھری نے بھی کچھ نہ کچھ تو اٹھائے ہوں گے۔ اسی طرح پرپال والا رانا نعمان، لوگوں نے پیسہ نکال کے اس کو بھی پکڑا دیا، لسانی والے کو بھی پکڑا دیا، اس سے پہلے جی ٹی والوں کو پکڑا دیا، اس سے پہلے پہ ڈائمنڈ کو پکڑا دیا۔ تو ساری سٹوری یہ بنی کہ تقریباً کہتے ہیں کوئی 1,000 ارب روپے پچھلے 5 سالوں میں، جس میں مزاربہ کو بھی دیکھ لیں یا ایم این ایم کو دیکھ لیں، تو تقریباً 1,000 ارب روپے یہ لوگوں نے بینک سے نکالا، جو کہ لوگ لو شرح سود پر، لو انٹرسٹ ریٹ پر، کم شرح سود پر لوگوں نے پیسہ بینکس میں رکھوائے ہوئے تھا۔ تو بینکس دے رہا تھا، یا بینک ابھی بھی دے رہا ہے، تقریباً پورے سال کا 7-7.5% دے رہا ہے، 6.5-7% دے رہا ہے۔ تو 6.5% کتنا بنتا ہے آپ کو؟ آپ چیک کر لیں، 1 لاکھ کے اوپر جو ہے وہ تقریباً 6,000 روپے بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب 1 لاکھ پر 6,000 روپے بینک دے رہے، اور وہاں پہ سفر امان نیازی یا وہاں پہ آدم امین چودھری یا وہاں پر باقی ایکس وائی زیڈ سسٹم آر او آئی کی مد میں اگر لوگوں کو 84,000 96,000 دے رہے ہیں یا دے رہے تھے، تو بینکس کو تو تکلیف ہوئی۔ لوگوں نے تو بینک سے اربوں روپے نکال کر ان جیسے لوگوں کو پکڑا دیا، آر او آئی سسٹم کو پکڑا دیا۔ تو بینکس نے چیخیں نکالی، بینکس نے اپنی چیخیں سنائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گورنمنٹ کو سنائی کہ جی ہمارے پاس تو آپ کی تنخواہیں دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں، کیونکہ لوگوں نے پیسہ نکال کر جو ہے تو وہ آر او آئی سسٹم میں لگا دیا۔ گورنمنٹ نے ٹاسک دے دیا آگے نیب ایف آئی اے کو۔ حقیقت یہ ہے، سچ یہ ہے۔ شاید اس بات پر لوگوں کو تکلیف ہو، بہت سارے لوگوں کو تکلیف ہوگی کہ یار یہ سچ کیوں بول رہے ہیں۔ ٹاسک ملا ہوا ہے، 100% ٹاسک ہے، پلانٹڈ ہے، سب کچھ پلانٹڈ ہے۔ کسی بھی طریقے سے جن لوگوں نے ان آر او آئی سسٹم میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، پیسہ بینکوں سے نکال کر، لو شرح سود سے نکال کر پیسہ انہوں نے ہائی ہائی رسک جو آر او آئی سسٹم ہے وہاں پہ پیسہ انویسٹ کر دیا، چاہے سفر امان کی شکل میں، ایم این ایم کی شکل میں، جی ٹی کی شکل میں، آل پاکستان پروجیکٹ لسانی کی شکل میں، رانا نعمان پرپال وہ جو پرپالی ہے اس کی شکل میں، فراڈی کی شکل میں۔ تو کل ملا کے سٹوری یہ بنی ہے جی کہ بینکس نے وویلا مچا دیا۔ گورنمنٹ تک بات آئی، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے گورنمنٹ کو اپروچ کیا، گورنمنٹ نے نیب ایف آئی اے کو ٹاسک دے دیا کہ بھائی ختم کرو ان کو ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہی طریقہ ہے، ان کے اکاؤنٹس بند کر دو، ان کو گرفتار کر دو، کبھی ہائی کورٹ میں ذلیل کرو، کبھی سپریم کورٹ میں ذلیل کرو۔ اینڈ پہ کیا ہوگا؟ جب گرفتاریاں ہوں گی، لوگوں کا پیسہ بینک اکاؤنٹس میں بند ہوگا، تو اب لوگ کہیں گے کہ یار وہ بینک ہمارے لیے بہتر تھا، اچھا تھا، کم از کم 1 لاکھ پر سال کا اگر 7-8 ہزار دے رہا تھا تو پیسے کی گارنٹی تو گورنمنٹ آف پاکستان کی تھی، ہمارا پیسہ تو وہاں نہ ڈوبتا۔ تو اب لوگ واپس جائیں گے بینکس کی طرف۔ سارا ٹاسک یہ ہے، ساری گیم یہ ہے، ساری سٹوری یہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگ ایک تو جو ہے نا وہ تحقیق نہیں کرتے، تفتیش نہیں کرتے، پتہ نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیں مسئلہ جو ہے نا، نہ ٹک ٹاکر ہے مسئلہ، نہ نیازی کی پہلی بیوی ہے، نہ دوسری بیوی ہے، نہ مسئلہ جو ہے وہ آدم امین چودھری کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے۔ دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ٹاسک ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اداروں کو ٹاسک ملا ہوا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے اتنا رگڑو، اتنا رگڑو، اتنا رگڑو، ان کی اتنی رگڑ کے رکھو کہ یہ کہیں کہ یار نہ بیٹھنے کے قابل ہے، نہ لیٹنے کے، اور نہ اٹھنے کے قابل ہیں، اور نہ چلنے کے قابل ہیں۔ تو یہ رگڑائی دے، یہ بھی یہ جو ہے وہ رگڑ رہے ہیں عوام کو، اور عوام کا پیسہ بینکس میں پڑا ہوا ہے۔ جی ٹی کا پیسہ دیکھ لیں کیا ہوا ہے، جی ٹی کے کیس کا 2.5 سال ہو چکے ہیں۔ اچھا جی ماشاءاللہ، جب ہم کال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں غلام عباس صاحب سے، پوچھتے ہیں سر ہمارے کیس کا کیا بنا جی ٹی کا، تو کہتے ہیں بیٹا ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو مین پاور ہی نہیں ہے۔ تو مین پاور سر جی کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے، آرمی کو حوالے کر دے، پھر نیب کو یہی کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ آرمی کے پاس ہی بندے زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر ان کے حوالے نیب کو کر دیں۔ تو اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہی ہے کہ بینک نے گورنمنٹ کو ٹاسک دیا،
گورنمنٹ نے اداروں کو ٹاسک دیا، ختم کرو ان کو، رگڑ دو، کرش کر دو، تو سارے کے سارے سسٹم بند ہو گئے، کوئی سسٹم نہیں بچے گا۔ ہاں وہ سسٹم بچے گا جو کہ بینک سے کم پروفٹ دے گا۔ اگر بینک پورے سال کا 7% دے رہا ہے اور کوئی ایسا سسٹم آ جائے کہ جس کے پاس عوام پیسہ رکھا ہے اور وہ 2%، 3%، 4% دے، تو بینک کہیں گے اس کو چلنے دو یار، اس کو نہیں رگڑو، کیونکہ یہ ہم سے تھوڑا پروفٹ دے رہے ہیں نا، ہم زیادہ پروفٹ دے رہے ہیں، ہم زیادہ سود دے رہے ہیں۔ تو یہ وجہ، اصل مسئلہ یہ ہے۔ ٹھیک ہے، خوش رہیں، آباد رہیں، اپنے خرچے پر۔